شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اسلام ہاؤس کی طرف سے اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے اور انہی میں سے اللہ کے ایک مقرر فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق دنیا کا نظام اللہ نے 4 فرشتوں کے ذمہ لگا رکھا ہے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے، اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کے قبض کرنے کے کام میں مامور ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو امر الہی پہنچاتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہو کہ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی کیوں سب کی روح قبض کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے میں اپنے نئے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل پر جا کر سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور نئی ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا گیا۔ جب وہ مٹی لینے گئے تو زمین نے ان سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ، کیونکہ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، تو کل کو اس سے آگ میں جلنا پڑے گا۔ جب یہ سن کر حضرت جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے مٹی کا دریافت کیا، تو حضرت جبرائیل نے ان کو زمین کا جواب سنایا اور کہا، اے اللہ، جب اس نے مجھے تیری عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے پھر حضرت اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بھیجا، پر ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے ان کو بھی یہی جواب دیا تو انہوں نے کہا، جس ذات نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ ذات تجھ سے زیادہ اطاعت کے لائق ہے۔ اس کے آگے میں تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ انہوں نے دنیا کے علیحدہ علیحدہ حصوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، کیونکہ یہ مٹی تم لائے ہو اس لیے ان کی جان بھی تم قبض کرو گے۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا، اگر میں ان کی جان قبض کروں گا تو یہ مجھ سے نفرت کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے وعدہ کیا کہ کوئی بھی تم سے نفرت نہیں کرے گا۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ لیں کہ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام رات کو 2 بجے آئے اور ان کی روح نکال گئے، بلکہ اس شخص کی موت کو کسی بیماری کا سبب بتا دیا جاتا ہے، لیکن ملک الموت کا نام کوئی نہیں سنتا۔ بیان ہوتا ہے کہ ملک الموت دنیا میں ہر روز 3 بار انسانوں کے چہرے دیکھتے ہیں، اور جس شخص کی روح قبض کر کے جب جانے لگتے ہیں تو اس شخص کے رشتہ داروں کو روتا ہوا دیکھ کر آپ کہتے ہیں، میں نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، میں تو اللہ کے حکم پر مامور ہوں، نہ میں نے اس شخص کو رزق کھانا ہے اور میں نے تم پر بار بار لوٹ کر آنا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس کو دیکھ پائیں اور اپنے کلام کو سن لیں تو میت کو بھول کر اپنے آپ کو رونے لگ جائیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک خوبصورت شخص گھر میں داخل ہوا۔ آپ نے اسے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل کیا؟ آپ نے فرمایا، گھر والوں نے۔ آپ نے کہا، بے شک صاحب خانہ کو اس چیز کا اختیار ہے، پر یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے کہا، مجھے تم متعلق چند نشانیاں بتائی گئی پر آپ ان میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس شخص نے پیٹھ پھیر لی تو آپ نے دیکھا ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آ رہی ہیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب اس نے پیٹھ موڑی تو اس کی وہ شکل آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جس میں آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ تو ملک الموت نے وہ صورت دکھانی شروع کر دی اور کہا، اب آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں اس کے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا تو وہ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے کہا، کفار کو اگر محض آپ کی صورت کو دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے۔
اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا، ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ نے منہ پھیرا اور پھر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کا جسم مہک رہا تھا اور اس کے کپڑے سفید تھے۔ حضرت ابراہیم نے یہ دیکھ کے فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کا دیدار ہی نصیب ہو جائے تو ان کے لیے یہی کافی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں آخرت میں نجات کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔